ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ عزیز سامعین، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام پر، دین پر، شریعت پر عمل کرنے کا انتہائی مختصر اور انتہائی خوبصورت اور بہترین اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو نبی علیہ السلام تمہیں عطا کرے وہ لے لو، اور جس عمل سے نبی پاک منع فرما دے اس سے بچ جاؤ، رک جاؤ، پرہیز کر جاؤ۔ انتہائی خوبصورت اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یہ بتلایا ہے کہ اس اصول کے تحت تم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، کہ جو نبی پاک عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے نبی پاک منع فرما دیں اس سے روک دو۔ یہ حقیقت میں وہ بندہ کامیاب ہے، وہی بندہ کامران ہے، وہی بندہ فوز و فلاح پانے والا ہے جو اس قانون اور اصول کے تحت اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے تحت اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے واقعتاً ہی اس آیت کی عملی تصویر بن کر دکھلایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا نا تو صحابہ نے سمعنا و اطعنا کا نعرہ لگایا۔ واقعتاً ہی اس آیت کی عملی تصویر بن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بن کر دکھایا۔ اور جس عمل سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع فرمایا نا، اللہ کی قسم صحابہ اس سے اس انداز سے بچے، صحابہ اس عمل سے اس انداز سے روکے کہ تاریخ اسلامی کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ نے واقعتاً ہی اس آیت کی عملی تصویر بن کر دکھلایا۔ تو قانون انتہائی آسان اور مختصر اور انتہائی خوبصورت ہے کہ جو نبی پاک عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے نبی پاک منع فرما دے اس سے رک جاؤ، تو حقیقت کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میں محمد کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے ومن عصانی فقد ابا، جس نے میں محمد کی نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ اسلام پر عمل کرنے کا انتہائی خوبصورت اصول یہ ہے کہ جو نبی پاک عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے نبی پاک منع فرما دیں اس سے رک جاؤ، پھر حقیقت کے اندر ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے اور جنت کے وارث بن سکیں گے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس عمل کا حکم دیں
پر عمل کرنے اس کو لے لے، اور جس سے نبی پاک منع فرما دے اس سے رک جائے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلامی شریعت کا مکلف ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو نبی پاک عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے نبی پاک منع فرما دے اس سے بچ جاؤ۔ اسی آیت کے تحت میں چند ایک ایسے اعمال بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچ جاؤ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والجلوس علی الطرقات، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان رستوں پر مجالس لگا کر بیٹھنے سے بچ جاؤ۔ فقالوا ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رستوں پر مجالس لگا کر کے بیٹھنا باتیں کرنا ہماری مجبوری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اے میرے صحابہ اگر رستوں پر بیٹھنا تمہاری مجبوری ہے، اگر مجبوری کی بنا پر تمہیں رستوں پر بیٹھنا پڑ جائے فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر رستوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ صحابہ نے کہا وما حق الطریق، اللہ کے رسول رستوں پر بیٹھنے کے حقوق کون سے ہیں، آداب کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال غض البصر، اگر مجبوری کی بنا سے اگر مجبوری کی وجہ سے رستوں پر مجالس لگا کر کے بیٹھنا پڑ جائے تو پھر غض البصر اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھنا ہے، ہر آتے جاتے کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ وَقَبْتُ الْأَذَىٰ، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی، پریشان بھی نہیں کرنا، کسی کو اذیت دینے سے بچنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، رستے میں کسی کو گزرتے ہوئے تکلیف نہیں دینی۔ وَرَدُّ السَّلَامِ، کوئی سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ وَأْمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم بھی دینا ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ اسی حدیث کے تحت یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کا ایمانی جذبہ اور ایمانی تقوی نہیں ہے تو پھر اس برائی کو اپنی زبان سے روکے۔ اگر زبان سے روکنے کی بھی قوت نہیں ہے، اتنی بھی ایمانی طاقت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو، اس گناہ کو اپنے دل میں کم از کم برا جائے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے رستوں پر فضول بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر مجبوری کی بنا پر رستوں پر بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو پھر رستوں کے 5 حقوق اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے مجبوری کی بنا پر رستوں پر بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو پھر جائز ہے، اگر حقوق نہیں ادا کیے جا رہے پھر رستوں پر بیٹھنا جائز نہیں۔ پھر سماعت فرما لیں، رستوں پر بیٹھنے کے حقوق اللہ کے رسول نے 5 بتائے۔ غض البصر، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا ہے، نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے۔ وَقَبْتُ الْأَذَىٰ، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ وَرَدُّ السَّلَامِ، کوئی سلام کہتا ہے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ وَأْمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل جس سے نبی پاک نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ ہے بدگمانی، کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔
صحیح البخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے میرے امتیوں، اے میری امت کے لوگوں، برے گمان سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ برا گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ کسی کے بارے میں برا خیال نہیں رکھنا، کسی کے بارے میں بری سوچ نہیں رکھنا، کسی کے بارے میں ظن سو نہیں رکھنا، برا گمان نہیں رکھنا، بدگمانی نہیں کرنی کسی کے بارے میں۔ جب بھی سوچنا ہے کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی ہے، کسی کے بارے میں اچھا ہی ظن رکھنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے، ظن سو نہیں رکھنا، برا گمان کسی کے بارے میں نہیں رکھنا۔ نبی پاک نے بچنے کا حکم دیا۔ اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جسوسی بھی نہیں کرنی، کسی کا راز بھی فاش نہیں کرنا۔ کسی کا کوئی عیب پتہ چل جاتا ہے، کسی کا کوئی راز پتہ چل جاتا ہے، اس کے راز کو سارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر، سارے محلے کے اندر اس کو بدنام اور بے عزت نہیں کرنا، بلکہ اس کے راز پر پردہ ڈالنا۔ نبی پاک کی حدیث ہے من ستر مؤمنا فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اس دنیا کی حیاتی میں، جو اس دنیا کی زندگی میں کسی کے عیوب و نقائص پر، کسی کے عیبوں پر، کسی کے رازوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے گناہوں پر، اس کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ کتنا بڑا پیکیج ہے، جو دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں، رازوں، عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ وَلَا تَحَسَّسُوا، جب دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں تو تیسرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کر ان کی بات سنے، کان لگا کر ان کی بات سننے کی کوشش کرے۔ نبی پاک نے منع فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کے گھر میں جھانکنا بھی نہیں، جھانکنے سے نبی پاک نے بچنے کا حکم دیا، کسی کے گھر جھانکنا نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کی ایسی بات سننے کی کوشش کی، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے کسی قوم کی ایسی بات سننے کی کوشش کی وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وہ قوم اس بات کو بتانے سے ناپسند کرتی ہے، وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی، اور کوئی شخص کوشش کرتا ہے اس کی بات سننے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دے گا۔ یہ دنیا میں لوگوں کی راز کی باتیں سننے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اور ادب المفرد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو ایک سعید مقبری نامی شخص آ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے سینے پر اس طرح ہاتھ مارا، دھکا دیا اور فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی پاک نے منع فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، جب دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں تو تیسرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوشش کر کے ان کی باتیں سنیں، نبی پاک نے منع فرمایا۔ اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ وَلَا تَبَاغَضُوا، کسی کے بارے میں بغض بھی نہیں رکھنا، دشمنی بھی نہیں رکھنی، آپس میں لڑائی بھی نہیں کرنی، بلکہ نبی پاک کی حدیث ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرماتے ہیں مومن مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ وہ اعمال کرنے چاہیے اور ان اعمال کا حکم دینا چاہیے جن سے آپس میں پیار پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو، آپس میں الفت اور انس پیدا ہو، آپس میں محبت کی فضا قائم ہو، ان اعمال کا ہمیں حکم بھی دینا چاہیے اور وہی اعمال کرنے چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی 54 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 اور 54 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس وقت تک تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لے کر آؤ،
اور اس وقت تک تم پکے مومن بھی نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں پیار نہیں کر لیتے، آپس میں محبت نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔